گھر واپس آئے تو ڈرتے ہوئے گھر میں قدم رکھا، دیکھا کہ دھواں پھیلا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ان کی بیوی بڑی خوش و خرم ہے اور کہتی ہے کہ جس شخص نے تم کو کام پر رکھا تھا اس نے اتنی مزدوری دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو آج ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ بہت سبق آموز اور دل کو چھو لینے والے واقعہ پڑھ کر کے سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی بیوی شروع میں بڑی بد مزاج تھی، سخت تھی۔ ایک دن آپ سے کہنے لگی، اگر تم کو غیب سے فتوحات نہیں ہوتی تو جاؤ جا کر مزدوری کرو۔ آپ یہ سن کر گھر سے نکلے، کیونکہ ولایت اور دنیا داری آپس میں زیادہ میلان نہیں رکھتی، اس لیے صبح سے شام تک عبادت میں مشغول رہے اور پھر گھر آ گئے، مگر دل میں بیوی کی تہدید تشدید، اس کی سختی کا خیال سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ چنانچہ پہلا سوال نیک وقت نے ہی کیا کہ تمہاری مزدوری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے مجھے کام پر لگایا ہے وہ بڑا کریم ہے، بہت سخی ہے، جواد ہے، مجھے اس سے جلدی پیسہ مانگتے ہوئے، مزدوری مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی، لیکن اگلے دن کی تاکید کر دی کہ آج ضرور کچھ لے کر آنا۔ آپ نے پھر اسی طرح کیا اور پھر وہی جواب بیوی کو دیا۔ جب کئی دن اسی طرح گزر گئے تو بیوی بہت بگڑی، بہت غصہ ہوئی۔ آج ضرور کچھ اپنے آقا سے مزدوری مانگنا، ورنہ اس کا کام چھوڑ دو اور کوئی دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لو، کوئی دوسرا آقا ڈھونڈ لو، اس کے پاس جا کر کے مزدوری کرو۔ آپ نے فرمایا، اچھا میں ضرور مانگوں گا۔ حسب معمول گھر سے روانہ ہوئے اور اسی طرح یاد الہی میں پورا دن مشغول رہے۔ شام کو واپس آئے تو ڈرتے ہوئے گھر میں قدم رکھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دیکھا کہ دھواں پھیلا ہوا ہے گھر کے اندر، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ان کی بیوی بڑی خوش و خرم ہے اور کہتی ہے کہ جس شخص نے تم کو کام پر رکھا تھا اس نے اتنی مزدوری ہم کو بھیجی ہے، واقعی وہ تو کریموں کا ہی کام ہے۔ اس کا قاصد کہہ گیا ہے کہ حبیب سے کہہ دینا وہ ہمارا کام خوب دل لگا کر کرے، اور یاد رکھے کہ جو دیر ہم نے کی وہ باعث بخل و ناداری کے نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے اشرفیوں کے توڑے دکھائے۔ حضرت اعظمی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، اے ذات